تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جب سے کرونا وائرس سے علاقوں میں تیزی آئی، اس وائرس کے پیدا ہونے کی وجہ اور مقام کے بارے میں بہت سی خبریں سننے کو ملی۔ زیادہ تر خبروں میں چین کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کیونکہ کرونا کا پہلا کیس چین کے شہر ووہان میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی چین کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کو دنیا بھر میں کرونا وائرس کی بیماری پھیلنے کی وجہ قرار دیا۔ سوچا جائے تو چین کی مہربانی ہے کہ اس نے اس مضر مرض کی تشخیص کر کے آدھی دنیا کو بچا لیا۔ دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ پر چونکہ مغرب کا قبضہ ہے اور جو خبر مغرب والے چلاتے ہیں دنیا بھر میں وہی خبر مصدقہ مانی جاتی ہے۔ ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ کرونا چائنا کی سی فوڈ مارکیٹ سے جانوروں جیسے چمگادڑ اور پگ وغیرہ سے انسانوں میں پھیلا اور اس طرح چائنا کے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے دنیا بھر میں پھیل گیا۔ یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ پہلا کیس چائنا سے ہی شروع ہوا، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ چائنا میں یہ مرض کہاں سے آیا۔ امریکہ کی ٹولین یونیورسٹی کے وائرالوجی کے ماہر پروفیسر رابرٹ گیری نے امریکہ کے ایک ٹی وی چینل ABC کے ساتھ اپنے انٹرویو میں کہا کہ چین میں کرونا وائرس کی وبا پھیلنے کی وجہ چائنا کی سی فوڈ مارکیٹ نہیں ہے۔ تاہم ووہان میں سب سے پہلے اس وائرس کی تشخیص نے دنیا کی توجہ مبذول کرا دی تھی۔ رابرٹ گیری کہتے ہیں کہ یہ وائرس فطری طور پر پیدا ہوا۔ اس سے پہلے 17 مارچ کو اعلیٰ درجے کے بین الاقوامی جریدے نیچر میڈیسن نے امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے 5 سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر ایک تحقیقی مقالہ شائع کیا۔ اس مقالے کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ناول کرونا وائرس لیبارٹری میں تیار نہیں کیا گیا۔ اس کی ساخت یہ بتاتی ہے کہ اس وائرس کو قابو میں نہیں رکھا جا سکتا۔ امریکہ کی ٹولین یونیورسٹی نے بھی پروفیسر گیری کا انٹرویو نشر کیا۔ انٹرویو میں پروفیسر گیری نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ احتیاطی ہتھیار نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہ وائرس انسانوں میں کب سے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس چند مہینوں، سالوں یا عشروں سے انسانی جسم میں موجود ہو، پھر اچانک اس کی ساخت میں کوئی تبدیلی آئی جس سے یہ مہلک ہو گیا اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ پروفیسر گیری نے کہا کہ احتیاطی ہتھیار نہیں ہے۔ اب بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ یہ وائرس کہاں سے آیا اور اس کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب تک بہت سے محققین یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ وائرس چائنا کی سی فوڈ مارکیٹ کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پر پیدا ہو سکتا تھا۔ حال ہی میں دی لینسیٹ کے آن لائن ورژن نے مقالہ شائع کیا جس میں ووہان میں جین یانسٹن ہسپتال کے معالجین نے کچھ تحقیق شامل کی ہے۔ اس تحقیق کے مطابق ناول کرونا وائرس کے ابتدائی 41 کیسز میں سے 13 افراد ایسے تھے جن کا ووہان سی فوڈ مارکیٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق یا رابطہ نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کے قریبی افراد میں سے بھی کوئی بھی سی فوڈ مارکیٹ نہیں گیا تھا۔ 26 جنوری کو دی سائنس کی ویب سائٹ پر کرونا وائرس کی ابتدا سے متعلق جارج ٹاؤن یونیورسٹی امریکہ کے متعدی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹر ڈینیل لیوسی کے تاثرات شامل ہوئے کہ جنوبی چین کے شہر ووہان کی سی فوڈ مارکیٹ ناول کرونا وائرس کی جائے پیدائش نہیں ہے۔ چین کے ممتاز سائنسدان یونگ ناشن نے بھی حال ہی میں نشاندہی کی تھی کہ وبا چین میں سب سے پہلے ظاہر ضرور ہوئی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کی ابتدا چین سے ہوئی ہے۔ کینیڈا کے تھنک ٹینک گلوبل ریسرچ کی ویب سائٹ پر پروفیسر رامانوف کا ایک آرٹیکل شائع ہوا۔ آرٹیکل کے مطابق چین، اٹلی اور ایران کے متاثر افراد میں پائے جانے والے وائرس کی ساخت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب دنیا بھر میں اس وائرس کی تباہ کاریوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وائرس تقریباً 20 سے 25 دنوں میں اس قابل ہوتا ہے کہ کسی انسان کی جان لے سکے۔ اگر ایک شخص دنیا کے کسی دوسرے ملک سے چین میں گیا جس میں یہ وائرس تھا، لیکن چونکہ وہ چین میں گیا وہی بیمار ہوا اور فوت ہو گیا، بے شک وہ چائنا کا ہی شہری تھا لیکن اپنے ساتھ یہ وائرس اٹلی، ایران یا امریکہ سے لے کر گیا، لیکن اس کے چین میں ہونے کی وجہ سے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا یا اس کی بیماری کے دوران اس کی تیمارداری کی،
وہ سب لوگ متاثر ہوئے۔ اس طرح ایک چین بنتی گئی اور چین میں بہت زیادہ ہلاکتیں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے چین دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ کے لیے بریکنگ نیوز بنتا گیا اور ہر کوئی یہی سمجھتا گیا کہ یہ وائرس چین سے ہی اس کا آغاز ہوا ہے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد ایک علمی جریدے سیل نے شنگھائی فوڈن یونیورسٹی سے وابستہ پبلک ہیلتھ کلینکل سینٹر کے پروفیسر یانگ یونگ ین اور سڈنی یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیکل سائنسز کے پروفیسر ایڈورڈ کا مشترکہ مقالہ پوسٹ ہوا۔ اس کا خلاصہ ہے کہ دسمبر 2019 میں ابتدا میں آبادی میں کرپٹک ٹرانسمیشن کے مرحلے سے پہلے ناول کرونا وائرس میں کچھ تغیرات ہوئے جنہوں نے اسے اتنا طاقتور بنا دیا کہ یہ مہلک ثابت ہو گیا اور اس سے لوگوں کی ہلاکتیں شروع ہوئیں۔ دوستو، حال ہی میں کیمبرج یونیورسٹی نے ایک تحقیق جاری کی جس کے مطابق کورونا کی ابتدائی قسم امریکہ اور آسٹریلیا سے پھیلنا شروع ہوئی۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر پیٹر فاسٹر نے کہا ہے کہ چین سے وائرس پھیلنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ کیمبرج یونیورسٹی نے اپنی تحقیقات میں چونکا دینے والا انکشاف کیا جس کے تحت کووڈ-19 کی پہلی قسم چین کے شہر ووہان سے نہیں پھیلی بلکہ وائرس کی یہ قسم سب سے پہلے آسٹریلیا اور امریکہ میں پائی گئی ہے۔ پروفیسر پیٹر فاسٹر نے بتایا کہ اب تک وائرس کی 3 ذیلی اقسام دریافت ہو چکی ہیں جن کو کیٹیگری اے، بی اور سی میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سائنسدانوں کی پہلی تحقیق کے مطابق کورونا کی ٹائپ اے نے امریکہ اور آسٹریلیا کو متاثر کیا۔ چین کو متاثر کرنے والی قسم ٹائپ بی ہے۔ چین میں ٹائپ اے کے بہت کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ ٹائپ بی ٹائپ سی سے وجود میں آئی ہے۔ ٹائپ بی مشرقی ایشیائی ممالک میں پھیلی ہے۔ وائرس کی ٹائپ سی نے یورپی ممالک کو متاثر کیا۔ اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی پھیلنے کی وجہ سی فوڈ مارکیٹ نہیں ہے بلکہ چین میں یہ وائرس امریکہ یا آسٹریلیا میں سے کسی باشندے کے واپس آنے کی وجہ سے پھیلی ہے۔ اب ان کیسز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا جن کا چین سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ میں کچھ ایسے کرونا وائرس کا شکار ہونے والے افراد موجود ہیں جو نہ کبھی چین گئے اور نہ ہی وہ چین سے واپس آنے والے کسی شخص سے ملے۔ کچھ معتبر میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں ناول کرونا وائرس کا پہلا کیس 31 جنوری کو سامنے آیا، لیکن وسط جنوری میں برطانیہ کی سسیکس کاؤنٹی میں ایک ایسا کنبہ موجود تھا جو ناول کرونا وائرس کا شکار ہوا۔ اس خاندان کے افراد کبھی کسی چینی سے رابطے میں نہیں آئے، لیکن وہ دسمبر 2019 کو کچھ امریکی شہریوں سے رابطے میں آئے تھے۔ WHO کی حالیہ پریس ریلیز کے مطابق اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کرونا وائرس کو کسی لیبارٹری میں تیار کیا گیا ہے۔ جنوری میں ایک وائرل ہونے والی تھیوری کے مطابق یہ وائرس حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ اب تک جتنے محققین نے تحقیق کی ہے اس کی روشنی میں یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ کرونا وائرس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امریکہ اور دوسری دجالی طاقتوں کے لیے ایک عذاب ہے، اور امریکہ اپنی ناکامی کی خفت مٹانے کے لیے کبھی اس کو چائنا وائرس کہتا ہے تو کبھی اس کو اس لیبارٹری میں تیار کیا گیا وائرس گردانتا ہے۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اس ویڈیو میں بیل آئیکن پر کلک کرنے کے ساتھ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں میری اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔